نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام البر پر بات کریں گے۔ البر، نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے ساتھ ہر طرح کی نیکی اور احسان کرنے والا ہے، جس کا کوئی انسان تصور بھی کر سکتا ہو۔ یعنی ہم ہر طرف جتنی بھی خیر دیکھتے ہیں، جتنے بھی انعامات اور نعمتیں دیکھتے ہیں، یہ سب کے سب دراصل اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ وہ اپنے ان بندوں کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے جو اس کے فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں، اور وہ ان کے ساتھ بھی کرتا ہے جو اس کے نافرمان ہیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ بلکہ دیگر ساری مخلوقات کے ساتھ احسان کرنے والا ہے۔ اس کے احسانات کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، کثیر الاحسان ہے، ہمیشہ مہربانی اور لطف فرمانے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت آسانیاں فرمانے والا ہے، بہت کثرت کے ساتھ ان پر احسان فرمانے والا ہے۔ بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو وہ 10 گنا اجر دینے والا ہے۔ بندہ نافرمانی بھی کرتا ہے تو وہ اس سے قلم روکے رکھتا ہے کہ شاید بندہ توبہ کر لے، لیکن اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے 1 گناہ لکھا جاتا ہے، اور جب بندہ اس گناہ پر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں بھی بہت وسیع ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اس کا فضل ہر طرف عام ہے، اس کی نوازشیں اور رحمتیں ہم چاروں طرف بکھری دیکھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اس نام سے متعلق ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام سورۃ الطور میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر گزشتہ حالات پوچھیں گے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ڈرتے رہا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے، سو آج اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے دنیا میں اسی کو پکارا کرتے تھے، بلا شبہ وہ بڑا احسان کرنے والا، البر اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی قیامت کے دن بندے جب اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھیں گے تو اس وقت انہیں اللہ تعالیٰ کا یہ نام بے اختیار یاد آ جائے گا کہ یہ سب کچھ دراصل ہمارے رب ہی کا فضل ہے، ہماری کوششیں تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو بھی کوششیں تھی ہم ان کو کم سمجھتے تھے، اسی لیے ڈرتے رہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے بے پناہ فضل سے نوازنے والا ہے، خواہ دنیا ہو یا آخرت۔ فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، یعنی اس کی مہربانیاں اس کے اپنے فیصلے ہیں کہ جس کے لیے چاہے کرے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، یعنی اس کے فضل کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ پھر اپنے فضل سے بہت زیادہ عطا بھی کرتا ہے۔ فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہر انسان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہو، وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
تو یہاں اس کا راز بھی ایک طرف بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی عطا کرتا ہے، یعنی صرف اتنا نہیں دیتا جس کی وہ دعا مانگتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اسے اپنے لیے کیا مانگنا چاہیے. وہ ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا رب دیکھتا ہے کہ اس بندے کو دوسری چیز کی اس سے بھی کہیں زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا وہ پہلی چیز کی بجائے دوسری چیز عطا کر دیتا ہے جو بندے نے مانگی نہیں ہوتی لیکن وہ بندے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہی دراصل اس کا فضل ہے. والکافرون لہم عذاب شدید، اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے، یعنی جو نہ دعا کریں، نہ ایمان لائیں، نہ نیک عمل کریں، اور نہ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، پھر ایسے لوگ دراصل خود کو خود ہی محروم کرنے والے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خرچ کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یابن آدم، اے آدم کے بچے، اے آدم کے بیٹے، انفق، خرچ کرو، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی تم دوسروں کو دینے والے بنو، تمہیں میں دوں گا. یعنی دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، نعمتیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ کسی بھی نعمت کے شکر کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے میں سے دوسروں پر خرچ کرتا رہے. اور جو بندہ ایسا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ نوازتا چلا جاتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے. کیونکہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی تھی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک تجربے کی بات ہے، آپ بھی کر کے دیکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی نعمت میں اضافہ ہو تو اس نعمت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا البر الرحیم ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. یعنی شیطان انہیں ورغلانے کی کوشش ضرور کرے گا لیکن انہیں پھانس نہیں سکے گا، انہیں اپنے جال میں نہیں لے سکے گا، کیونکہ انہیں اللہ کی حفاظت حاصل ہے. اور کس کو وہ اپنے جال میں پھانسے گا؟ الا من اتبعک من الغاوین، مگر جنہوں نے تیری پیروی کی، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے. یعنی جو بھٹکے ہوئے ہیں اور جو تیرے راستے پر چلنا چاہتے ہیں وہی تیرا شکار بنیں گے، اور جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے اپنی خاص مدد عطا فرمائے گا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسا محسن ہے، ایسا احسان کرنے والا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحمت عام کیے ہوئے ہے. اگر اس کی عبادت کی جائے تو بھی وہ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، اور اگر اس کی عبادت نہ کی جائے تو بھی وہ ان تمام لوگوں کو نوازنے والا ہے جو دنیا میں اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. لیکن آخرت میں اس کی رحمتیں اور اس کی نوازشیں صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اس کے فرما بردار بندے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا، کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، کوئی لاس نہیں ہوگا، یعنی آخرت میں، تاکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا اجر عطا کرے اور اپنی مہربانی سے کچھ زیادہ بھی دے. بلا شبہ وہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ صرف اتنا اجر نہیں پائیں گے جتنی انہوں نے عبادت کی ہوگی، بلکہ یہاں بھی یہی فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، وہ اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ نوازے گا، کیونکہ وہ البر ہے،
وسیع الاحسان ہے، کثیر الاحسان ہے. پھر اسی طرح وہ توبہ کرنے والے بندوں پر بھی بہت مہربان ہے. فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو جلد ہی بہت بڑا اجر عطا کرے گا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی برائیوں کو دور کرنے والا ہے. یہ بھی اس کا کتنا بڑا احسان ہے، کیونکہ کوئی بھی گناہ انسان کے دل پر بھی ایک داغ بنتا ہے اور انسان کے کردار اور اخلاق کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کا اتنا خیال رکھنے والا ہے کہ وہ ان کی توبہ قبول کر کے انہیں گناہوں کے بوجھ سے آزاد فرماتا ہے. ارشاد ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا انہیں اس سے بہتر بدلہ عطا کریں گے. یعنی ان کے نیک اعمال کو تو قبول کر لیں گے لیکن ان کی برائیاں جو ان کو بدنما بنانے والی ہیں وہ ان سے ہٹا دیں گے. اور جب برائیاں دور ہو جائیں گی، معاف کر دی جائیں گی، صاف کر دی جائیں گی، تو آپ سوچئے کہ انسان کے لیے وہ کتنی خوشی کا دن ہوگا کہ اس کے پاس صرف اچھا ہی اچھا باقی رہے گا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ مہلت دیتا چلا جاتا ہے کہ شاید وہ توبہ کر لیں، پلٹ آئیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں، انہیں خبر دے دو. کیونکہ جب انسان یہ جانتا ہے کہ میرا رب بخشنے والا ہے، بہت معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، تو اس کے لیے یہ بات بہت حوصلے کی ہوتی ہے کہ غلطیاں کرنے کے بعد وہ رب ہی کی طرف پھر پلٹتا ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خبردار بھی کیا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا ایسا ایڈوانٹیج نہیں لینا کہ تم پھر توبہ ہی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو ہی نہیں. پھر اسی طرح دنیا میں بہت سے لوگ بار بار اللہ تعالیٰ کی ڈھٹائی کے ساتھ نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں کہ ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہے تو وہ ہمیں پکڑ کیوں نہیں لیتا، جیسے کفار مکہ کیا کرتے تھے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عذاب کا مطالبہ کیا کرتے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہہ دیجئے کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے جلد آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ قریب ہی آ لگا ہو، اس کا ایک حصہ قریب آ چکا ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ فوراً عذاب کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ تیرا رب لوگوں پر بڑا ہی زیادہ فضل فرمانے والا ہے. یہ اس کا فضل ہے، وہ اس کی رحمت ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے یہ بندے نادان ہیں، انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں، اسی لیے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس لیے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانیاں ہیں کہ ان کے مطالبے کے باوجود وہ انہیں ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت شکر ادا نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے. اور یہ حقیقت یہ ہے کہ سب انسان کی لا علمی اور ناسمجھی ہے، غلط فہمی ہے جو وہ اپنے رب کے بارے میں قائم کیے ہوئے ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا مہربان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ بھی اس کی کتنی مہربانی ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں سے بہت زیادہ عبادت کا مطالبہ نہیں کرتا. اس نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہم 6 ماہ روزے رکھیں. اس نے ہم سے 10 یا 20 نمازوں کا مطالبہ نہیں کیا. اس نے ہمارا آدھا مال صدقہ خیرات یا زکوٰۃ میں نہیں مانگا. اس نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم ہر سال حج کرو.
اس نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرو. ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت عائشہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے. بتایا گیا کہ یہ وہ خاتون ہے جو ساری رات نہیں سوتی اور عبادت کرتی رہتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ بہت خوش ہوتے کہ اتنی زیادہ نیک خاتون، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے، یعنی تم عبادت کرنے سے پھر اکتا جاؤ گے. اپنے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالو جو اللہ نے تم پر نہیں ڈالا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں ان پر ہم فوکس کریں تو وہ ایک فرض کا اجر کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے. یہی اس کا فضل ہے اور یہی اس کی رحمت ہے اور یہی اس کا البر ہونا ہے، وسیع الاحسان، کثیر الاحسان ہونا. پھر اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ جو اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لے کر بڑی مشکل سے چل رہا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے، یہ کیوں اتنی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے کعبہ تک پیدل چل کر جانے کی منت مانی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسی کسی عبادت کی ضرورت نہیں کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو کسی اذیت میں مبتلا کر لے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سواری پہ بیٹھنے کا حکم دیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے دین میں عبادت کے ایسے طریقے نہیں رکھے کہ جس سے انسانوں کو اذیت ہو. اس نے جو کچھ بھی ہمیں کرنے کو کہا ہے اس سب کے اندر بہت سہولت ہے، آسانی ہے، اور انسان اپنی دنیا کے باقی تمام کام کاج کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکال سکتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے بہت کم کا مطالبہ کیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں تو اپنے سارے بندوں کے لیے مہربان ہے، لیکن آخرت میں وہ اپنے خاص بندوں کے لیے ہی مہربان ہوگا جو اس کے فرما بردار ہوں گے، جو اس کے اطاعت گزار ہوں گے. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی خوشخبری دے رہا ہے. مثلا ایک جگہ پر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. پھر اسی طرح اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کر ساری نعمتیں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں گے اور ہر طرف اس کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی اور پکار اٹھیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے غم دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب بہت زیادہ بخشش فرمانے والا، بڑا ہی زیادہ قدردان ہے، یعنی اس کا احسان بہت زیادہ ہے ہم پر. الذی احلنا دار المقامت، جس نے ہمیں ہمیشگی کے گھر میں لا کر قیام کرا دیا، ہمیں جنت میں داخل کر دیا. کہاں کیسے؟ من فضلہ، اپنے فضل سے، اپنے احسان سے. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جہاں ہمیں نہ تھکاوٹ ہے نہ بوریت ہے. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا جنت میں جانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا وہاں رہنا ہوگا؟ بس رہتے ہی جانا ہوگا، رہنا ہی رہنا ہوگا، موت نہیں آئے گی، کبھی خاتمہ نہیں ہوگا، پھر تو ہم بور ہو جائیں گے. دنیا جو مصیبتوں کا گھر ہے، یہاں تو آج تک کوئی بور نہیں ہوا رہنے سے. لیکن جنت جہاں کی نعمتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ ہر آن ایک نئی چیز ہمیشہ انسان انجوائے ہی کرتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہاں انسان کو کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ، کوئی بوریت اور کوئی ملال نہ ہوگا، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی ہم، کوئی بڑھاپا، کوئی بیماری، کوئی فکر مندی، کچھ بھی نہ ہوگی. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا البر الرحیم ہونا ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ احسان کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہونا ہے. کیونکہ اتنی وافر مقدار میں اور اتنی زیادہ مہربانیاں صرف وہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں بہترین رزق دینے والا بھی ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام کو سمجھ جائیں، یعنی البر کا معنی معلوم ہو جائے کہ بہت زیادہ احسان کرنے والا، وسیع پیمانے پر بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا، تو اس کے اثرات ہماری زندگی میں بھی نظر آنے چاہیے۔ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کو سمجھ جائے، یعنی البر کو، کہ وہ بہت زیادہ نیکی کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، بہت احسان فرمانے والا ہے، تو پھر بندوں کے اندر بھی نیکی کی خو نظر آنی چاہیے، ہمارے اندر بھی نیکیوں کا شوق پیدا ہونا چاہیے کہ وہ اتنا زیادہ قدردان ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، تو بندے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، جیسا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا، انہیں اپنے کام کے لیے چن لیا، تو ان کے اندر کیسا کیسا اچھا اخلاق تھا۔ مثلاً یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا، ہم نے اس سے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور فی الواقع وہ پرہیزگار تھے، وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے۔ پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہوں، نیز اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر انسان نیکی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ احسان ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان اور والدین کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور نیک سلوک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت ان کے پاس انسان بیٹھا رہے۔ نیک سلوک کی کئی شکلیں ہو سکتی، اگر وہ زندہ ہے تو ان کی خدمت کر کے، اگر فوت ہو چکے تو ان کے لیے دعائیں کر کے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بن کے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر کے، اور بہت سے نیکی کے کام ہیں جو ان کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ تو کسی بھی طریقے سے جو ان کو خوش کرنے والا ہو، یعنی والدین کے ساتھ احسان کیا ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جو انہیں خوش کر دیں، جو ان کی دعاؤں کا مستحق بنا دیں، جو ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا کر دے۔ ایک تو طبعی فطری محبت ہوتی ہے، لیکن ایک محبت اکتسابی ہوتی ہے جو ارن کی جاتی ہے، اور وہ ہے جو انسان اچھے سلوک اور مہربانی کے معاملے کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بھی بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک عورت کو قتل کر دیا کیونکہ میں نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے قبول نہیں کیا، کسی اور مرد نے بھیجا تو اس نے قبول کر لیا، تو مجھے غیرت ہوئی اور میں نے اس غیرت میں آ کر قتل کر ڈالا۔ تو ابن عباس نے اس سے کہا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تمہارا اس کو اس کا کفارہ بتایا، لیکن بعد میں جو صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ پوچھنے لگے کہ آپ نے والدہ کا کیوں پوچھا؟ تو کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا کہ کوئی بھی نیکی جو اللہ کے قریب کرنے والی ہو اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، تو توبہ کرنے کے بعد جو نیکیاں کرنی ہوگی وہ نماز اور صدقہ خیرات اور جو کفارہ مقرر ہے کسی بھی گناہ کا وہ ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ والدین کی خدمت اور ان کو خوش کر دینا، اور اس میں سے بھی خصوصاً ماں کو خوش کرنا، کیونکہ
والدین کے ساتھ نیکی نہ صرف یہ کہ دنیا میں انسان کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے بلکہ جنت میں لے جانے والی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طرح سے جنت میں دیکھا، یعنی ان کے جنت میں داخلے کی وجہ کیا تھی؟ ان کی والدہ کے ساتھ نیکی، حسن سلوک. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہم پر مہربان ہے تو ہمیں اس کی مخلوق کے ساتھ مہربان ہونا چاہیے، اور اس کی مخلوق میں سے بھی وہ جو ہم پر سب سے زیادہ مہربان رہی ہو. اور وہ کون ہے؟ ایک ماں. کیونکہ انسانی رشتوں میں سے سب سے زیادہ جو رشتہ انسان کے لیے مہربان ہو سکتا ہے، فکر مند ہو سکتا ہے، خیر خواہ ہو سکتا ہے، وہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا بھی بہت بڑا حق ہے، کیونکہ وہ خرچ کرتا ہے، بہت سی ضروریات پوری کرتا ہے، بہت سے فائدے پہنچاتا ہے. تو ان کے اوپر بھی احسان کرنا چاہیے. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ وہ جب زندہ ہوں تو تب، وفات کے بعد بھی. اور اس سلسلے میں حضرت ابن عمر کا طرز عمل ہمارے لیے ایک بہت اچھا نمونہ ہے. ایک مرتبہ وہ مکہ جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے اونٹ کے ساتھ ساتھ اپنا ایک گدھا بھی رکھا ہوا تھا اور عمامہ بھی پہنتے تھے. تو راستے میں ایک دیہاتی ان کو ملا، تو انہوں نے ان سے بات چیت کرنے کے بعد اپنا گدھا بھی ان کو دے دیا اور عمامہ بھی دے دیا. تو ان کے ساتھی نے کہا کہ یہ کون شخص تھے ایک اجنبی سے جن کے اوپر آپ نے اتنی مہربانی کر دی؟ تو کہنے لگے کہ یہ میرے والد کے دوستوں میں سے تھے، یعنی حضرت عمر کے دوستوں میں سے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور اس دیہاتی کا باپ عمر کا دوست تھا رضی اللہ عنہ. تو یہ ہے ہمارا دین، اور یہ ہے احسان کا وہ وسیع کانسیپٹ جو ہمیں سکھایا گیا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد ہمارے بہترین سلوک کے مستحق ہمارے رشتہ دار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس سے کروں؟ آپ نے 3 دفعہ والدہ کے بارے میں فرمایا، 4تھی دفعہ والد کے بارے میں، اور پھر دیگر رشتہ داروں کے بارے میں. تو گویا والدین کے فوراً بعد دوسرے رشتہ داروں کا ذکر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنے کا ثواب 1 گناہ ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا ثواب 2 گناہ ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا رشتہ داری نبھانے کا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ تو انسانی رشتوں میں حسن سلوک کی بات ہے، لیکن ہمیں نیکی کی ہر قسم کے ساتھ رغبت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قسم کا احسان اپنے بندوں پر کرتا ہے. وہ بندوں کو نوازتا بھی ہے، بندوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، بندوں کی وہ ضروریات بھی پوری کرتا ہے جو بندوں کو خود بھی نہیں پتا. تو ہمیں بھی نیکی کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک بہت جامع آیت ہے جسے آیت البر کہا جاتا ہے، جس میں نیکی کی اقسام بتائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے دے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. نیز نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے پورا کریں اور بدحالی، مصیبت اور جنگ کے دوران صبر کریں. ایسے ہی لوگ راست باز ہیں اور یہی لوگ دراصل متقی ہیں. قرآن مجید کی اس آیت کے علاوہ حدیث سے بھی ہمیں نیکی کے کاموں کی تفصیل کے بارے میں پتہ چلتا ہے.
عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے ہیں، کون لوگ زیادہ محبوب ہیں، اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ اب اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھ لیجئے کہ آپ دوسروں کو کتنا فائدہ دینے والے ہیں اور کس کس کو دینے والے ہیں۔ ایک دن کا جائزہ آپ لے سکتے ہیں، ایک ہفتے کا لے سکتے ہیں، ایک مہینے اور ایک سال کا لے سکتے ہیں کہ اس عرصے میں آپ نے کتنے لوگوں کو بینیفٹ کیا، کتنے لوگوں کا بھلا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کہ مسلمان اپنے بھائی کو خوش کر دے، اس سے کسی تکلیف کو دور کرے، اس کا قرضہ ادا کر دے، اسے کھانا کھلا دے۔ اور فرمایا، مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں ایک ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر اسی طرح نیکی کے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ بعض اوقات انسان بڑی بڑی نیکیوں کے پیچھے بھاگتا ہے کہ مثلاً حج پر جائے یا عمرہ کرے یا کسی کے ساتھ کوئی بہت بڑا احسان کرے، لیکن بعض اوقات چاہنے کے باوجود ایسے مواقع نہیں آتے، تو اس صورت میں انسان کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے چلے جانا چاہیے۔ ہر طرح کے کام میں دلچسپی رکھنی چاہیے، یعنی کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے جو نیکی کا مل رہا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، نیکی کے کسی کام کو حقیر مت جانو، خواہ تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح گھر والوں کے ساتھ نیک بھلائی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے۔ پھر گھر والوں پر خرچ کرنا، پھر اسی طرح ان کو پانی پلانا، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، اور خصوصاً اپنی بیوی کو پانی پلانا، اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا، اس کو بھی نیکی کا موقع بتایا گیا۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر میں اٹھا اور اپنی بیوی کو پانی پلایا اور اسے بھی یہ حدیث سنائی۔ پھر اسی طرح کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے آپ کو کھانا کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا اپنے بیٹے کو کھانا کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا اپنی بیوی کو کھانا کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا اپنے خادم کو کھانا کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح گھر سے باہر کے لوگوں کو کھانا کھلانا، مساکین وغیرہ کو، محتاجوں کو، پھر کسی کی کوئی بھی ضرورت پوری کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے ہے۔ حتیٰ کہ انسان اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں پانی ڈال دے، اسے بھی صدقہ قرار دیا گیا۔ پھر اسی طرح نابینا شخص کے ساتھ چلنا، کہ اگر کوئی شخص اپنا راستہ نہیں دیکھ سکتا تو اس کی مدد کر کے اس کو منزل تک پہنچا کر آنا، کوئی قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس کی طرف سے قرضہ ادا کر دینا، دو لوگ روٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کی تنہائی اور وحشت دور کرنا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ کتنی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ینگر جنریشن اپنے اپنے کاموں میں، تعلیم میں، جابز میں، بزنس میں مصروف ہیں، اپنے گھر میں، بچوں میں، اور جو بزرگ لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ اکثر تنہا رہتے ہیں اور سارا دن بعض اوقات بچوں کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ایسے میں جو لوگ اکیلے ہوں اور انسان کے پاس وقت ہو تو خاص طور پر ان کو وزٹ کر لینا، جیسے ایک محلے کے اندر ہے یا ایک نیبرہڈ میں ہے تو جا کر ان لوگوں کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، ان کا دل خوش کر کے آنا، یہ بہت بڑے نیکی کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیکی کے کرنے کو معمولی نہ سمجھو، خواہ تم کسی اداس آدمی کو جو تنہائی اور خوف محسوس کرے اسے انس اور اپنائیت مہیا کرو۔ پھر اسی طرح سلام پھیلانا، کثرت سے سلام کرنا، مسکرانا، اچھی بات بتانا، اچھا مشورہ دینا، سچائی اختیار کرنا، اپنے شر سے دوسروں کو بچانا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، یہ سارے نیکی کے کام ہیں اور نیکی کا ایک وسیع کانسیپٹ ہے۔ اور پھر آخر میں یہ
کہ جو شخص نیکی کے کام کرے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بہترین مقام پائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارے کریں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کریں گے. یسقون من رحیق مختوم، انہیں سر بمہر خالص شراب پلائی جائے گی. ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جس کی مہر کستوری کی ہوگی. اور نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ وہ اس بات میں رغبت کریں، ایک دوسرے کا مقابلہ اس چیز میں کریں. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ شراب پیئیں گے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ شراب کے ایسے جام پیئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی. اور پھر یہ کہ انسان اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو نیکی کے کمال کو پہنچ جاتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور آخر میں یہ کہ انسان اسلام کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکیوں کا موقع عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کے ساتھ خیر اور بھلائی کا سلوک کرنے نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.